بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کہ کیا اسلام نے عورت کو میراث میں مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ دیا ہے، یعنی اسے نصف حصے پہ رکھا ہے اور مرد کو زیادہ دیا ہے، تو کیا یہ عورت کے ساتھ ظلم نہیں ہے کہ بحیثیت انسان وہ بھی مرد کی طرح ضرورت مند ہے، جو ضروریات مرد کی ہیں وہ عورت کی بھی ہیں؟ تو یہ کیا اسلام نے غلط نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ اسلام نے جو ہے وہ عورت کے حصے کو آدھا نہیں کیا، بلکہ اسلام نے وراثت کے قانون کو انتہائی ذمہ داری کے معاملے میں اور حسن معاشرت اور معیشت کے قیام کے حوالے سے تقسیم کیا ہے۔ اور اگر بغور انسان مطالعہ کرے تو بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، یعنی اکائی اور بنیاد میراث کی تقسیم کے اندر وہ عورت کے حق کو بنایا گیا ہے، مرد کے حق کو نہیں بنایا گیا، یعنی اصل عورت کو بنایا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تقسیم کی ہے یہ جنس کی بنیاد پر نہیں ہے، یعنی میل فیمیل کی بنیاد پہ نہیں کی گئی، مرد اور عورت مذکر مؤنث کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ جو تقسیم ہے یہ ذمہ داری اور خرچ کرنے کی بنیاد پر ہے۔ مثلا عورت جو ہے جب وہ اس کو حصہ ملتا ہے، اس کے اوپر کسی طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ خرچ کرے، اپنی اولاد پہ خرچ کرے یا کسی اور پہ خرچ کرے، بلکہ کیا ہے وہ اپنا پیسہ محفوظ رکھے، اپنے پاس رکھے، اور اس کے مقابلے میں مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ عورت بیوی پہ بھی خرچ کرے، اپنی اولاد پہ بھی خرچ کرے، اور باقی ضروریات جو زندگی کے ہیں وہ مرد کے ذمے ہیں۔ جیسے قرآن نے بھی کہا ہے کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فوقیت دی کیونکہ وہ مال کو خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ شرعی طور پر کوئی عورت انتہائی امیر ہو، اس کے پاس بہت زیادہ روپے پیسہ ہو، تو اسلام پھر بھی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتا کہ اب وہ اپنی طرف سے خرچ کرے، نہیں، خرچہ اس کا اس کے میاں کی ذمہ ہے۔ تو مرد کی زیادہ ذمہ داریاں ہیں، زیادہ جگہ پہ اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے، اور عورت کو بالکل کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی، اسے صرف اور صرف مال دیا گیا ہے۔ تو آپ خود دیکھیں یہ انتہائی انصاف اور فطرت کے اصول کے مطابق ہے کہ جس کے اوپر جتنی ذمہ داری ہے، جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا مال دیا گیا، اور جس کو جتنی کم ضرورت ہے اس کو اتنا مال جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیں صدقہ فطر مرد کے اوپر لازم ہے کہ وہ اولاد کی طرف سے بھی دے چھوٹی، عورت کے اوپر کوئی لازم نہیں۔ بیوی کا صدقہ فطر اسی کے ذمے ہے، اگر وہ اس کا علیحدہ سسٹم نہیں ہے، عورت کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ذمہ داری کے اعتبار سے ہے اور فرائض کے اعتبار سے کہا گیا کہ اس کو اتنا مال ملنا چاہیے، اس کو اتنا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ عورت کو جب جو ہے وہ شوہر کی طرف سے حصہ مل جاتا ہے وراثت میں، باپ کی طرف سے مل جاتا ہے، اور مرد کے لیے حصہ ملنے کا یہ انداز جو ہے وہ نہیں رکھا گیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ کچھ مقامات یا کچھ صورتیں ایسی بھی آ جاتی ہیں جہاں مرد اور عورت دونوں برابر ہو جاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہاں مرد اور عورت کو قرآن نے برابر کر دیا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور اپنی اولاد چھوڑ کے جائے، تو ان کے ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا برابر حصہ ملے گا۔ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، باپ کو بھی چھٹا حصہ، ماں کو بھی چھٹا حصہ۔ اسی طرح کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کا کوئی اولاد بھی زندہ نہ ہو، اور اس کے لیے کیا اس کے والدین بھی زندہ نہ ہو، اسے کلالہ کہتے ہیں، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ ایسے شخص کی بہن اور بھائی دونوں کو برابر چھٹا حصہ ملے گا۔ تو یہاں بھی دیکھ لیں اسلام نے برابر کر دیا۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ جہاں اصحاب فرائض ہیں، جن کے حصوں کو قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے، اور جن کے حصے وراثت میں سے سب سے پہلے نکالے جاتے ہیں نا، ان میں 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں۔ تو اندازہ لگائیے 8 عورتیں اور 4 مرد، اگر مردوں کو دگنا ملتا ہے تو ان کی ذمہ داری اور ضروریات اور خرچ کرنے کے اعتبار سے ہے، اور عورت کو اگر تھوڑا ملتا ہے تو وہ کس اعتبار سے، وہ اس کی ضرورت کے اعتبار سے اسے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور 4 کے مقابلے میں 8 عورتوں کو رکھ دیا گیا۔ اسلام نے کہیں بھی عورت کو نصف نہیں رکھا، آدھا حصہ نہیں دیا، اس کے حصے میں کمی نہیں کی ہے، بلکہ اس کی ضرورت کے مطابق دیا، اور یہی انصاف اور عقل کے مطابق بھی ہے۔